بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ ہم کو روز قیامت کی قسم ولا اقسم بالنفس اللوامہ اور نفس لوامہ کی کہ سب لوگ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ ضرور کریں گے، اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کر دیں۔ بل يريد الانسان ليفجر امامه مگر انسان چاہتا ہے کہ آگے کو خود سری کرتا جائے، يسأل ايان يوم القيامة پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا۔ فإذا برق البصر جب آنکھیں چندھیا جائیں وخسف القمر اور چاند گہنا جائے وجمع الشمس والقمر اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں، يقول الانسان يومئذ اين المفر اس دن انسان کہے گا کہ اب کہاں بھاگ جاؤں، كلا لا وزر بے شک کہیں پناہ نہیں۔ إلى ربك يومئذ المستقر اس روز پروردگار ہی کے پاس ٹھکانہ ہے۔ ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر اس دن انسان کو جو عمل اس نے آگے بھیجے اور جو پیچھے چھوڑے ہوں گے سب بتا دیے جائیں گے۔ بل الإنسان على نفسه بصيرة بلکہ انسان آپ اپنا گواہ ہے، ولو ألقى معاذيره اگرچہ عذر و معذرت کرتا رہے۔ لا تحرك به لسانك لتعجل به اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہی کے پڑھنے کے لیے اپنی زبان نہ چلایا کرو کہ اس کو جلد یاد کر لو۔ إن علينا جمعه وقرآنه اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمے ہے۔ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه جب ہم وہی پڑھا کریں تو تم اس کو سنا کرو اور پھر اسی طرح پڑھا کرو، ثم إن علينا بيانه پھر اس کے معنی کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے۔ كلا بل تحبون العاجلة مگر لوگو تم دنیا کو دوست رکھتے ہو وتذرون الآخرة اور آخرت کو ترک کیے دیتے ہو۔ وجوه يومئذ ناظرة اس روز بہت سے منہ رونق دار ہوں گے إلى ربها ناظرة اور اپنے پروردگار کے محو دیدار ہوں گے، ووجوه يومئذ باسرة اور بہت سے منہ اس دن اداس ہوں گے، تظن أن يفعل بها فاقرة خیال کریں گے کہ ان پر مصیبت واقع ہونے کو ہے۔ كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق دیکھو جب جان گلے تک پہنچ جائے اور لوگ کہنے لگیں اس وقت کون جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، وظن أنه الفراق اور اس جاں بلب نے سمجھا کہ اب سب سے جدائی ہے، والتفت الساق بالساق اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے۔ إلى ربك يومئذ المساق اس دن تجھ کو اپنے پروردگار کی طرف چلنا ہے۔ فلا صدق ولا صلى تو اس ناقبت اندیش نے نہ تو کلام خدا کی تصدیق کی نہ نماز پڑھی، ولكن كذب وتولى بلکہ جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، ثم ذهب إلى أهله يتمطى پھر اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا چل دیا۔ أولى لك فأولى افسوس ہے تجھ پر، پھر افسوس ہے، ثم أولى لك فأولى پھر افسوس ہے تجھ پر، پھر افسوس ہے۔ أيحسب الإنسان أن يترك سدى کیا انسان خیال کرتا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى کیا وہ منی کا جو رحم میں ڈالی جاتی ہے ایک قطرہ نہ تھا؟ ثم كان علقة فخلق فسوى پھر لوتھڑا ہوا، پھر اللہ نے اس کو بنایا، پھر اس کے اعضاء کو درست کیا، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى پھر اس کی دو قسمیں بنائیں، ایک مرد اور ایک عورت۔ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى کیا اس کو اس بات پر قدرت نہیں کہ مردوں کو جلا اٹھائے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ ہم کو روز قیامت کی قسم ولا اقسم بالنفس اللوامہ اور نفس لوامہ کی کہ سب لوگ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ ضرور کریں گے، اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کر دیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ مگر انسان چاہتا ہے کہ آگے کو خود سری کرتا جائے، یسأل ایان یوم القیامہ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا۔ فإذا برق البصر جب آنکھیں چندھیا جائیں وخسف القمر اور چاند گہنا جائے وجمع الشمس والقمر اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں، يقول الإنسان يومئذ أين المفر اس دن انسان کہے گا کہ اب کہاں بھاگ جاؤں، كلا لا وزر بے شک کہیں پناہ نہیں۔ إلى ربك يومئذ المستقر اس روز پروردگار ہی کے پاس ٹھکانہ ہے۔ ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر اس دن انسان کو جو عمل اس نے آگے بھیجے اور جو پیچھے چھوڑے ہوں گے سب بتا دیے جائیں گے۔ بل الإنسان على نفسه بصيرة بلکہ انسان آپ اپنا گواہ ہے، ولو ألقى معاذيره اگرچہ عذر و معذرت کرتا رہے۔ لا تحرك به لسانك لتعجل به اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وحی کے پڑھنے کے لیے اپنی زبان نہ چلایا کرو کہ اس کو جلد یاد کر لو۔ إن علينا جمعه وقرآنه اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمے ہے۔ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه جب ہم وحی پڑھا کریں تو تم اس کو سنا کرو اور پھر اسی طرح پڑھا کرو، ثم إن علينا بيانه پھر اس کے معنی کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے۔ كلا بل تحبون العاجلة مگر لوگو تم دنیا کو دوست رکھتے ہو وتذرون الآخرة اور آخرت کو ترک کیے دیتے ہو۔ وجوه يومئذ ناظرة اس روز بہت سے منہ رونق دار ہوں گے إلى ربها ناظرة اور اپنے پروردگار کے محو دیدار ہوں گے، ووجوه يومئذ باسرة اور بہت سے منہ اس دن اداس ہوں گے، تظن أن يفعل بها فاقرة خیال کریں گے کہ ان پر مصیبت واقع ہونے کو ہے۔ كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق دیکھو جب جان گلے تک پہنچ جائے اور لوگ کہنے لگیں اس وقت کون جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، وظن أنه الفراق اور اس جاں بلب نے سمجھا کہ اب سب سے جدائی ہے، والتفت الساق بالساق اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے۔ إلى ربك يومئذ المساق اس دن تجھ کو اپنے پروردگار کی طرف چلنا ہے۔ فلا صدق ولا صلى تو اس ناقبت اندیش نے نہ تو کلام خدا کی تصدیق کی نہ نماز پڑھی، ولكن كذب وتولى بلکہ جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، ثم ذهب إلى أهله يتمطى پھر اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا چل دیا۔ أولى لك فأولى افسوس ہے تجھ پر، پھر افسوس ہے، ثم أولى لك فأولى پھر افسوس ہے تجھ پر، پھر افسوس ہے۔ أيحسب الإنسان أن يترك سدى کیا انسان خیال کرتا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ألم يكن طفة من مني يمنى کیا وہ منی کا جو رحم میں ڈالی جاتی ہے ایک قطرہ نہ تھا؟ ثم كان علقة فخلق فسوى پھر لوتھڑا ہوا، پھر اللہ نے اس کو بنایا، پھر اس کے اعضاء کو درست کیا، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى پھر اس کی دو قسمیں بنائیں، ایک مرد اور ایک عورت۔ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى کیا اس کو اس بات پر قدرت نہیں کہ مردوں کو جلا اٹھائے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ ہم کو روز قیامت کی قسم، ولا اقسم بالنفس اللوامہ اور نفس لوامہ کی کہ سب لوگ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ ضرور کریں گے، اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کر دیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ مگر انسان چاہتا ہے کہ آگے کو خود سری کرتا جائے، یسأل ایان یوم القیامہ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا۔ فإذا برق البصر جب آنکھیں چندھیا جائیں وخسف القمر اور چاند گہنا جائے وجمع الشمس والقمر اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں، يقول الإنسان يومئذ أين المفر اس دن انسان کہے گا کہ اب کہاں بھاگ جاؤں، كلا لا وزر بے شک کہیں پناہ نہیں۔ إلى ربك يومئذ المستقر اس روز پروردگار ہی کے پاس ٹھکانہ ہے۔ ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر اس دن انسان کو جو عمل اس نے آگے بھیجے اور جو پیچھے چھوڑے ہوں گے سب بتا دیے جائیں گے۔ بل الإنسان على نفسه بصيرة بلکہ انسان آپ اپنا گواہ ہے، ولو ألقى معاذيره اگرچہ عذر و معذرت کرتا رہے۔ لا تحرك به لسانك لتعجل به اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وحی کے پڑھنے کے لیے اپنی زبان نہ چلایا کرو کہ اس کو جلد یاد کر لو۔ إن علينا جمعه وقرآنه اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمے ہے۔ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه جب ہم وحی پڑھا کریں تو تم اس کو سنا کرو اور پھر اسی طرح پڑھا کرو، ثم إن علينا بيانه پھر اس کے معنی کا بیان بھی ہمارے ذمے۔ كلا بل تحبون العاجلة مگر لوگو تم دنیا کو دوست رکھتے ہو وتذرون الآخرة اور آخرت کو ترک کیے دیتے ہو۔ وجوه يومئذ ناظرة اس روز بہت سے منہ رونق دار ہوں گے إلى ربها ناظرة اور اپنے پروردگار کے محو دیدار ہوں گے، ووجوه يومئذ باسرة اور بہت سے منہ اس دن اداس ہوں گے، تظن أن يفعل بها فاقرة خیال کریں گے کہ ان پر مصیبت واقع ہونے کو ہے۔ كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق دیکھو جب جان گلے تک پہنچ جائے اور لوگ کہنے لگیں اس وقت کون جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، وظن أنه الفراق اور اس جاں بلب نے سمجھا کہ اب سب سے جدائی ہے، والتفت الساق بالساق اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے۔ إلى ربك يومئذ المساق اس دن تجھ کو اپنے پروردگار کی طرف چلنا ہے، فلا صدق ولا صلى تو اس ناقبت اندیش نے نہ تو کلام خدا کی تصدیق کی نہ نماز پڑھی، ولكن كذب وتولى بلکہ جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، ثم ذهب إلى أهله يتمطى پھر اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا چل دیا۔ أولى لك فأولى افسوس ہے تجھ پر، پھر افسوس ہے، ثم أولى لك فأولى پھر افسوس ہے تجھ پر، پھر افسوس ہے۔ أيحسب الإنسان أن يترك سدى کیا انسان خیال کرتا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى کیا وہ منی کا جو رحم میں ڈالی جاتی ہے ایک قطرہ نہ تھا؟ ثم كان علقة فخلق فسوى پھر لوتھڑا ہوا، پھر اللہ نے اس کو بنایا، پھر اس کے اعضاء کو درست کیا، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى پھر اس کی دو قسمیں بنائیں، ایک مرد اور ایک عورت۔ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى کیا اس کو اس بات پر قدرت نہیں کہ مردوں کو جلا اٹھائے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ ہم کو روز قیامت کی قسم ولا اقسم بالنفس اللوامہ اور نفس لوامہ کی کہ سب لوگ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ ضرور کریں گے، اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کر دیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ مگر انسان چاہتا ہے کہ آگے کو خود سری کرتا جائے، یسأل ایان یوم القیامہ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا۔ فإذا برق البصر جب آنکھیں چندھیا جائیں وخسف القمر اور چاند گہنا جائے وجمع الشمس والقمر اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں، يقول الإنسان يومئذ أين المفر اس دن انسان کہے گا کہ اب کہاں بھاگ جاؤں، كلا لا وزر بے شک کہیں پناہ نہیں۔ إلى ربك يومئذ المستقر اس روز پروردگار ہی کے پاس ٹھکانہ ہے۔ ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر اس دن انسان کو جو عمل اس نے آگے بھیجے اور جو پیچھے چھوڑے ہوں گے سب بتا دیے جائیں گے۔ بل الإنسان على نفسه بصيرة بلکہ انسان آپ اپنا گواہ ہے، ولو ألقى معاذيره اگرچہ عذر و معذرت کرتا رہے۔ لا تحرك به لسانك لتعجل به اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وحی کے پڑھنے کے لیے اپنی زبان نہ چلایا کرو کہ اس کو جلد یاد کر لو۔ إن علينا جمعه وقرآنه اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمے ہے۔ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه جب ہم وحی پڑھا کریں تو تم اس کو سنا کرو اور پھر اسی طرح پڑھا کرو، ثم إن علينا بيانه پھر اس کے معنی کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے۔ كلا بل تحبون العاجلة مگر لوگو تم دنیا کو دوست رکھتے ہو وتذرون الآخرة اور آخرت کو ترک کیے دیتے ہو۔ وجوه يومئذ ناظرة اس روز بہت سے منہ رونق دار ہوں گے إلى ربها ناظرة اور اپنے پروردگار کے محو دیدار ہوں گے، ووجوه يومئذ باسرة اور بہت سے منہ اس دن اداس ہوں گے، تظن أن يفعل بها فاقرة خیال کریں گے کہ ان پر مصیبت واقع ہونے کو ہے۔ كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق دیکھو جب جان گلے تک پہنچ جائے اور لوگ کہنے لگیں اس وقت کون جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، وظن أنه الفراق اور اس جاں بلب نے سمجھا کہ اب سب سے جدائی ہے، والتفت الساق بالساق اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے۔ إلى ربك يومئذ المساق اس دن تجھ کو اپنے پروردگار کی طرف چلنا ہے۔ فلا صدق ولا صلى تو اس ناقبت اندیش نے نہ تو کلام خدا کی تصدیق کی نہ نماز پڑھی، ولكن كذب وتولى بلکہ جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، ثم ذهب إلى أهله يتمطى پھر اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا چل دیا۔ أولى لك فأولى افسوس ہے تجھ پر، پھر افسوس ہے، ثم أولى لك فأولى پھر افسوس ہے تجھ پر، پھر افسوس ہے۔ أيحسب الإنسان أن يترك سدى کیا انسان خیال کرتا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى کیا وہ منی کا جو رحم میں ڈالی جاتی ہے ایک قطرہ نہ تھا؟ ثم كان علقة فخلق فسوى پھر لوتھڑا ہوا، پھر اللہ نے اس کو بنایا، پھر اس کے اعضاء کو درست کیا، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى پھر اس کی دو قسمیں بنائیں، ایک مرد اور ایک عورت۔ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى کیا اس کو اس بات پر قدرت نہیں کہ مردوں کو جلا اٹھائے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ ہم کو روز قیامت کی قسم ولا اقسم بالنفس اللوامہ اور نفس لوامہ کی کہ سب لوگ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ ضرور کریں گے، اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کر دیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ مگر انسان چاہتا ہے کہ آگے کو خود سری کرتا جائے، یسأل ایان یوم القیامہ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا۔ فإذا برق البصر جب آنکھیں چندھیا جائیں وخسف القمر اور چاند گہنا جائے وجمع الشمس والقمر اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں، يقول الإنسان يومئذ أين المفر اس دن انسان کہے گا کہ اب کہاں بھاگ جاؤں، كلا لا وزر بے شک کہیں پناہ نہیں۔ إلى ربك يومئذ المستقر اس روز پروردگار ہی کے پاس ٹھکانہ ہے۔ ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر اس دن انسان کو جو عمل اس نے آگے بھیجے اور جو پیچھے چھوڑے ہوں گے سب بتا دیے جائیں گے۔ بل الإنسان على نفسه بصيرة بلکہ انسان آپ اپنا گواہ ہے، ولو ألقى معاذيره اگرچہ عذر و معذرت کرتا رہے۔ لا تحرك به لسانك لتعجل به اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وحی کے پڑھنے کے لیے اپنی زبان نہ چلایا کرو کہ اس کو جلد یاد کر لو۔ إن علينا جمعه وقرآنه اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمے ہے۔ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه جب ہم وحی پڑھا کریں تو تم اس کو سنا کرو اور پھر اسی طرح پڑھا کرو، ثم إن علينا بيانه پھر اس کے معنی کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے۔ كلا بل تحبون العاجلة مگر لوگو تم دنیا کو دوست رکھتے ہو وتذرون الآخرة اور آخرت کو ترک کیے دیتے ہو۔ وجوه يومئذ ناظرة اس روز بہت سے منہ رونق دار ہوں گے إلى ربها ناظرة اور اپنے پروردگار کے محو دیدار ہوں گے، ووجوه يومئذ باسرة اور بہت سے منہ اس دن اداس ہوں گے، تظن أن يفعل بها فاقرة خیال کریں گے کہ ان پر مصیبت واقع ہونے کو ہے۔ كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق دیکھو جب جان گلے تک پہنچ جائے اور لوگ کہنے لگیں اس وقت کون جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، وظن أنه الفراق اور اس جاں بلب نے سمجھا کہ اب سب سے جدائی ہے، والتفت الساق بالساق اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے۔ إلى ربك يومئذ المساق اس دن تجھ کو اپنے پروردگار کی طرف چلنا ہے۔ فلا صدق ولا صلى تو اس ناقبت اندیش نے نہ تو کلام خدا کی تصدیق کی نہ نماز پڑھی، ولكن كذب وتولى بلکہ جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، ثم ذهب إلى أهله يتمطى پھر اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا چل دیا۔ أولى لك فأولى افسوس ہے تجھ پر، پھر افسوس ہے، ثم أولى لك فأولى پھر افسوس ہے تجھ پر، پھر افسوس ہے۔ أيحسب الإنسان أن يترك سدى کیا انسان خیال کرتا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ألم يكن طفة من مني يمنى کیا وہ منی کا جو رحم میں ڈالی جاتی ہے ایک قطرہ نہ تھا؟ ثم كان علقة فخلق فسوى پھر لوتھڑا ہوا، پھر اللہ نے اس کو بنایا، پھر اس کے اعضاء کو درست کیا، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى پھر اس کی دو قسمیں بنائیں، ایک مرد اور ایک عورت۔ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى کیا اس کو اس بات پر قدرت نہیں کہ مردوں کو جلا اٹھائے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ ہم کو روز قیامت کی قسم، ولا اقسم بالنفس اللوامہ اور نفس لوامہ کی کہ سب لوگ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ ضرور کریں گے، اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کر دیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ مگر انسان چاہتا ہے کہ آگے کو خود سری کرتا جائے، یسأل ایان یوم القیامہ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا۔ فإذا برق البصر جب آنکھیں چندھیا جائیں وخسف القمر اور چاند گہنا جائے وجمع الشمس والقمر اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں، يقول الإنسان يومئذ أين المفر اس دن انسان کہے گا کہ اب کہاں بھاگ جاؤں، كلا لا وزر بے شک کہیں پناہ نہیں۔ إلى ربك يومئذ المستقر اس روز پروردگار ہی کے پاس ٹھکانہ ہے۔ ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر اس دن انسان کو جو عمل اس نے آگے بھیجے اور جو پیچھے چھوڑے ہوں گے سب بتا دیے جائیں گے۔ بل الإنسان على نفسه بصيرة بلکہ انسان آپ اپنا گواہ ہے، ولو ألقى معاذيره اگرچہ عذر و معذرت کرتا رہے۔ لا تحرك به لسانك لتعجل به اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وحی کے پڑھنے کے لیے اپنی زبان نہ چلایا کرو کہ اس کو جلد یاد کر لو۔ إن علينا جمعه وقرآنه اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمے ہے۔ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه جب ہم وحی پڑھا کریں تو تم اس کو سنا کرو اور پھر اسی طرح پڑھا کرو، ثم إن علينا بيانه پھر اس کے معنی کا بیان بھی ہمارے ذمے۔ كلا بل تحبون العاجلة مگر لوگو تم دنیا کو دوست رکھتے ہو وتذرون الآخرة اور آخرت کو ترک کیے دیتے ہو۔ وجوه يومئذ ناظرة اس روز بہت سے منہ رونق دار ہوں گے إلى ربها ناظرة اور اپنے پروردگار کے محو دیدار ہوں گے، ووجوه يومئذ باسرة اور بہت سے منہ اس دن اداس ہوں گے، تظن أن يفعل بها فاقرة خیال کریں گے کہ ان پر مصیبت واقع ہونے کو ہے۔ كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق دیکھو جب جان گلے تک پہنچ جائے اور لوگ کہنے لگیں اس وقت کون جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، وظن أنه الفراق اور اس جاں بلب نے سمجھا کہ اب سب سے جدائی ہے، والتفت الساق بالساق اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے۔ إلى ربك يومئذ المساق اس دن تجھ کو اپنے پروردگار کی طرف چلنا ہے، فلا صدق ولا صلى تو اس ناقبت اندیش نے نہ تو کلام خدا کی تصدیق کی نہ نماز پڑھی، ولكن كذب وتولى بلکہ جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، ثم ذهب إلى أهله يتمطى پھر اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا چل دیا۔ أولى لك فأولى افسوس ہے تجھ پر، پھر افسوس ہے، ثم أولى لك فأولى پھر افسوس ہے تجھ پر، پھر افسوس ہے۔ أيحسب الإنسان أن يترك سدى کیا انسان خیال کرتا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى کیا وہ منی کا جو رحم میں ڈالی جاتی ہے ایک قطرہ نہ تھا؟ ثم كان علقة فخلق فسوى پھر لوتھڑا ہوا، پھر اللہ نے اس کو بنایا، پھر اس کے اعضاء کو درست کیا، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى پھر اس کی دو قسمیں بنائیں، ایک مرد اور ایک عورت۔ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى کیا اس کو اس بات پر قدرت نہیں کہ مردوں کو جلا اٹھائے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ ہم کو روز قیامت کی قسم، ولا اقسم بالنفس اللوامہ اور نفس لوامہ کی کہ سب لوگ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ ضرور کریں گے، اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کر دیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ مگر انسان چاہتا ہے کہ آگے کو خود سری کرتا جائے، یسأل ایان یوم القیامہ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا۔ فإذا برق البصر جب آنکھیں چندھیا جائیں وخسف القمر اور چاند گہنا جائے وجمع الشمس والقمر اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں، يقول الإنسان يومئذ أين المفر اس دن انسان کہے گا کہ اب کہاں بھاگ جاؤں، كلا لا وزر بے شک کہیں پناہ نہیں۔ إلى ربك يومئذ المستقر اس روز پروردگار ہی کے پاس ٹھکانہ ہے۔ ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر اس دن انسان کو جو عمل اس نے آگے بھیجے اور جو پیچھے چھوڑے ہوں گے سب بتا دیے جائیں گے۔ بل الإنسان على نفسه بصيرة بلکہ انسان آپ اپنا گواہ ہے، ولو ألقى معاذيره اگرچہ عذر و معذرت کرتا رہے۔ لا تحرك به لسانك لتعجل به اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وحی کے پڑھنے کے لیے اپنی زبان نہ چلایا کرو کہ اس کو جلد یاد کر لو۔ إن علينا جمعه وقرآنه اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمے ہے۔ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه جب ہم وحی پڑھا کریں تو تم اس کو سنا کرو اور پھر اسی طرح پڑھا کرو، ثم إن علينا بيانه پھر اس کے معانی کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے۔ كلا بل تحبون العاجلة مگر لوگو تم دنیا کو دوست رکھتے ہو وتذرون الآخرة اور آخرت کو ترک کیے دیتے ہو۔ وجوه يومئذ ناظرة اس روز بہت سے منہ رونق دار ہوں گے إلى ربها ناظرة اور اپنے پروردگار کے محو دیدار ہوں گے، ووجوه يومئذ باسرة اور بہت سے منہ اس دن اداس ہوں گے، تظن أن يفعل بها فاقرة خیال کریں گے کہ ان پر مصیبت واقع ہونے کو ہے۔ كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق دیکھو جب جان گلے تک پہنچ جائے اور لوگ کہنے لگیں اس وقت کون جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، وظن أنه الفراق اور اس جاں بلب نے سمجھا کہ اب سب سے جدائی ہے، والتفت الساق بالساق اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے۔ إلى ربك يومئذ المساق اس دن تجھ کو اپنے پروردگار کی طرف چلنا ہے، فلا صدق ولا صلى تو اس ناقبت اندیش نے نہ تو کلام خدا کی تصدیق کی نہ نماز پڑھی، ولكن كذب وتولى بلکہ جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، ثم ذهب إلى أهله يتمطى پھر اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا چل دیا۔ أولى لك فأولى افسوس ہے تجھ پر، پھر افسوس ہے، ثم أولى لك فأولى پھر افسوس ہے تجھ پر، پھر افسوس ہے۔ أيحسب الإنسان أن يترك سدى کیا انسان خیال کرتا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى کیا وہ منی کا جو رحم میں ڈالی جاتی ہے ایک قطرہ نہ تھا؟ ثم كان علقة فخلق فسوى پھر لوتھڑا ہوا، پھر اللہ نے اس کو بنایا، پھر اس کے اعضاء کو درست کیا، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى پھر اس کی دو قسمیں بنائیں، ایک مرد اور ایک عورت۔ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى کیا اس کو اس بات پر قدرت نہیں کہ مردوں کو جلا اٹھائے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ ہم کو روز قیامت کی قسم ولا اقسم بالنفس اللوامہ اور نفس لوامہ کی کہ سب لوگ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ ضرور کریں گے، اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کر دیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ مگر انسان چاہتا ہے کہ آگے کو خود سری کرتا جائے، یسأل ایان یوم القیامہ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا۔ فإذا برق البصر جب آنکھیں چندھیا جائیں وخسف القمر اور چاند گہنا جائے وجمع الشمس والقمر اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں، يقول الإنسان يومئذ أين المفر اس دن انسان کہے گا کہ اب کہاں بھاگ جاؤں، كلا لا وزر بے شک کہیں پناہ نہیں۔ إلى ربك يومئذ المستقر اس روز پروردگار ہی کے پاس ٹھکانہ ہے۔ ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر اس دن انسان کو جو عمل اس نے آگے بھیجے اور جو پیچھے چھوڑے ہوں گے سب بتا دیے جائیں گے۔ بل الإنسان على نفسه بصيرة بلکہ انسان آپ اپنا گواہ ہے، ولو ألقى معاذيره اگرچہ عذر و معذرت کرتا رہے۔ لا تحرك به لسانك لتعجل به اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وحی کے پڑھنے کے لیے اپنی زبان نہ چلایا کرو کہ اس کو جلد یاد کر لو۔ إن علينا جمعه وقرآنه اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمے ہے۔ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه جب ہم وحی پڑھا کریں تو تم اس کو سنا کرو اور پھر اسی طرح پڑھا کرو، ثم إن علينا بيانه پھر اس کے معنی کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے۔ كلا بل تحبون العاجلة مگر لوگو تم دنیا کو دوست رکھتے ہو وتذرون الآخرة اور آخرت کو ترک کیے دیتے ہو۔ وجوه يومئذ ناظرة اس روز بہت سے منہ رونق دار ہوں گے إلى ربها ناظرة اور اپنے پروردگار کے محو دیدار ہوں گے، ووجوه يومئذ باسرة اور بہت سے منہ اس دن اداس ہوں گے، تظن أن يفعل بها فاقرة خیال کریں گے کہ ان پر مصیبت واقع ہونے کو ہے۔ كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق دیکھو جب جان گلے تک پہنچ جائے اور لوگ کہنے لگیں اس وقت کون جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، وظن أنه الفراق اور اس جاں بلب نے سمجھا کہ اب سب سے جدائی ہے، والتفت الساق بالساق اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے۔ إلى ربك يومئذ المساق اس دن تجھ کو اپنے پروردگار کی طرف چلنا ہے۔ فلا صدق ولا صلى تو اس ناقبت اندیش نے نہ تو کلام خدا کی تصدیق کی نہ نماز پڑھی، ولكن كذب وتولى بلکہ جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، ثم ذهب إلى أهله يتمطى پھر اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا چل دیا۔ أولى لك فأولى افسوس ہے تجھ پر، پھر افسوس ہے، ثم أولى لك فأولى پھر افسوس ہے تجھ پر، پھر افسوس ہے۔ أيحسب الإنسان أن يترك سدى کیا انسان خیال کرتا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ألم يكن طفة من مني يمنى کیا وہ منی کا جو رحم میں ڈالی جاتی ہے ایک قطرہ نہ تھا؟ ثم كان علقة فخلق فسوى پھر لوتھڑا ہوا، پھر اللہ نے اس کو بنایا، پھر اس کے اعضاء کو درست کیا، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى پھر اس کی دو قسمیں بنائیں، ایک مرد اور ایک عورت۔ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى کیا اس کو اس بات پر قدرت نہیں کہ مردوں کو جلا اٹھائے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ ہم کو روز قیامت کی قسم، ولا اقسم بالنفس اللوامہ اور نفس لوامہ کی کہ سب لوگ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ ضرور کریں گے، اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کر دیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ مگر انسان چاہتا ہے کہ آگے کو خود سری کرتا جائے، یسأل ایان یوم القیامہ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا۔ فإذا برق البصر جب آنکھیں چندھیا جائیں وخسف القمر اور چاند گہنا جائے وجمع الشمس والقمر اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں، يقول الإنسان يومئذ أين المفر اس دن انسان کہے گا کہ اب کہاں بھاگ جاؤں، كلا لا وزر بے شک کہیں پناہ نہیں۔ إلى ربك يومئذ المستقر اس روز پروردگار ہی کے پاس ٹھکانہ ہے۔ ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر اس دن انسان کو جو عمل اس نے آگے بھیجے اور جو پیچھے چھوڑے ہوں گے سب بتا دیے جائیں گے۔ بل الإنسان على نفسه بصيرة بلکہ انسان آپ اپنا گواہ ہے، ولو ألقى معاذيره اگرچہ عذر و معذرت کرتا رہے۔ لا تحرك به لسانك لتعجل به اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وحی کے پڑھنے کے لیے اپنی زبان نہ چلایا کرو کہ اس کو جلد یاد کر لو۔ إن علينا جمعه وقرآنه اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمے ہے۔ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه جب ہم وحی پڑھا کریں تو تم اس کو سنا کرو اور پھر اسی طرح پڑھا کرو، ثم إن علينا بيانه پھر اس کے معنی کا بیان بھی ہمارے ذمے۔ كلا بل تحبون العاجلة مگر لوگو تم دنیا کو دوست رکھتے ہو وتذرون الآخرة اور آخرت کو ترک کیے دیتے ہو۔ وجوه يومئذ ناظرة اس روز بہت سے منہ رونق دار ہوں گے إلى ربها ناظرة اور اپنے پروردگار کے محو دیدار ہوں گے، ووجوه يومئذ باسرة اور بہت سے منہ اس دن اداس ہوں گے، تظن أن يفعل بها فاقرة خیال کریں گے کہ ان پر مصیبت واقع ہونے کو ہے۔ كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق دیکھو جب جان گلے تک پہنچ جائے اور لوگ کہنے لگیں اس وقت کون جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، وظن أنه الفراق اور اس جاں بلب نے سمجھا کہ اب سب سے جدائی ہے، والتفت الساق بالساق اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے۔ إلى ربك يومئذ المساق اس دن تجھ کو اپنے پروردگار کی طرف چلنا ہے، فلا صدق ولا صلى تو اس ناقبت اندیش نے نہ تو کلام خدا کی تصدیق کی نہ نماز پڑھی، ولكن كذب وتولى بلکہ جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، ثم ذهب إلى أهله يتمطى پھر اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا چل دیا۔ أولى لك فأولى افسوس ہے تجھ پر، پھر افسوس ہے، ثم أولى لك فأولى پھر افسوس ہے تجھ پر، پھر افسوس ہے۔ أيحسب الإنسان أن يترك سدى کیا انسان خیال کرتا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى کیا وہ منی کا جو رحم میں ڈالی جاتی ہے ایک قطرہ نہ تھا؟ ثم كان علقة فخلق فسوى پھر لوتھڑا ہوا، پھر اللہ نے اس کو بنایا، پھر اس کے اعضاء کو درست کیا، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى پھر اس کی دو قسمیں بنائیں، ایک مرد اور ایک عورت۔ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى کیا اس کو اس بات پر قدرت نہیں کہ مردوں کو جلا اٹھائے؟